يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدقت يا رب العالمين. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر. مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چینو، کفر کے آشیاں پہ بجلی برسانے کا وقت آیا. بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے کہ انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا. اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں کہ اس غازی کے افسانوں کو دہرانے کا وقت آیا. جوانان وطن اٹھو، کفن بردوش ہو جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کے راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا. نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. سنو یہ روزے اطہر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا. محترم و مکرم صدر جلسہ، اکابر علماء کرام، بزرگان دین اور کشمیر کی اس دھرتی سے تعلق رکھنے والوں، میرے عزیز مسلمان بھائیوں، میں سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام جموں و کشمیر کو اور ضلع باغ کی جماعت کو آج کی اس عظیم الشان طوفان الاقصی اور پیغامی جمعیت کانفرنس منعقد کرانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سوئی ہوئی امت کو جگانے کی خاطر اس عنوان سے آج کا یہ کامیاب جلسہ منعقد کرایا. جلسہ کے منتظمین اور بالخصوص حضرت مولانا عبدالرشید صاحب، حضرت مولانا اعجاز صاحب، یہاں پر ہمارے جتنے بھی احباب، پنڈال میں جتنے بھی ہمارے کارکن اور اس کانفرنس کو منعقد کرنے اور کامیاب کرانے کے لیے شبانہ روز محنت کرنے والے سرفروش اور جان فروش کارکنوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج میں جس دھرتی پہ کھڑا ہوں،
غازیوں کی دھرتی ہے، شہیدوں اور مجاہدوں کی سرزمین ہے۔ میرے دائیں جانب شہداء کی ایک فہرست لکھی گئی ہے۔ آپ کے علاقے کے اپنے شہید بھی ہے، اور مجھے فخر حاصل ہے کہ میرے قبائلی اور یاغستانی علاقوں سے یہاں پر جہاد لڑنے کی خاطر ہمارے جو پٹھان بھائی آئے تھے، وہ بھی آپ کے مٹی کے دامن میں محو خواب ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی خون آپ کے پاس امانت رکھی، اس خون کا لاج رکھنا ہے جس خون شہیداں سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے یہ زمین۔ اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے۔ یہ ہمارے آج کے اس جلسے کا اعلان ہے، ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم جھکے نہیں، ہم دبے نہیں، کہیں چپ چپا کے کڑے نہیں۔ جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، ہمیں ان جگہوں پہ تلاش کر اہل حق کے یہ سپاہی آپ کو ہر مورچہ اور ہر محاذ پہ نظر آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہمارا اور آپ کا ایک رشتہ ہے، اس رشتے کی گواہی آپ کا ننگا پیر چوٹی، اور اس پر ہمارے شہیدوں کی قبر گواہی دے رہی ہے۔ کوئی ہمیں غدار کہے، یہ پٹھان، یہ قبائل، یہ پختون، یہ کشمیری، ہمیں کسی سے حب الوطنی کی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری قبریں جو دیار غیر میں آج بھی موجود ہے، اس مٹی کے ساتھ وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور پھر کشمیر جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے، اور پھر کشمیر بھی ہو اور باغ بھی ہو، ایک طرف جنت نظیر ہے اور دوسری طرف باغ ہے۔ پھر میں نے آپ کے بزرگوں کی بہادری کی داستانیں سنی تھی، آج آپ کو آپ کی قوم کی ایک اور صفت وہ دکھانے لگا ہوں۔ کل پرسوں جب ہم راستے پہ آ رہے تھے، جس سے بھی راستہ پوچھتے تھے سب سے پہلے وہ ہمیں چائے پلانے کی دعوت دیتے تھے، اس کے بعد پھر ہمیں راستہ دکھاتے تھے۔ میں نے کہا بڑی مہمان نواز قوم ہے یہ کشمیری، ماشاءاللہ۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے اندر دو صفات دیکھی، منہ پر صحابہ کرام کے سامنے ان دو صفاتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمانے لگے، یا فلان ان فیک لخصلتان یحبہم اللہ ورسولہ الوقار والسکینہ، آپ میں دو خصلتیں ہیں، آپ میں دو صفات ایسی ہے، اللہ اور رسول دونوں ان صفات کو محبوب سمجھتے ہیں، اور وہ دونوں کیا ہے؟ ایک ہے وقار، بڑی عزت و تکریم، بڑا احترام کا مادہ ہے، اور دوسری صفت ہے السکینہ، بڑے آرام کے ساتھ آپ مجلس میں تشریف لائے، بیٹھ گئے، آپ میں عجلت پن نہیں ہے، آپ میں جلدی کی کوئی صفت نہیں ہے۔ میں نے یہ دو صفات بحیثیت قوم الحمدللہ کشمیریوں میں دیکھی۔ ہم نے تو آپ سے حوصلہ سیکھا، ہم نے تو آپ سے تحریکیں چلانے کا گر سیکھا۔ 3 دن کے احتجاج پر آپ نے بہت بڑے طاقتوروں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کشمیری قوم کو۔ اپنے حقوق کے لیے کوئی اٹھنا سیکھے، وہ کشمیریوں سے سیکھے۔ اور کل ہمارے اپنے ملاکنڈ ڈویژن میں، جس ڈویژن سے میں تعلق رکھتا ہوں، 69 میں پاکستان کے ساتھ مرج ہوا۔ پاکستان ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور نعمت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جو جابر بنتے ہیں ان کے لیے ہمارا پیغام بھی یہی ہوگا جو پیغام کشمیریوں کا تھا کہ فرعون بنے جو پھرتے ہیں، ڈاتے ہیں ستم کمزوروں پر، ان جابروں سرکشوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے۔
میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی جرت کو، آپ کی بہادری کو، آپ کی حمیت کو۔ اور آج آپ کی یہ بھرپور شرکت پاکستان میں، جموں کشمیر میں اسلام پسندوں کو حوصلہ دیتا ہے کہ قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے، آپ اسلام کے لیے لڑے، آپ اسلامی نظام کے لیے آگے بڑھے، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، دائیں اور بائیں جانب ہم آپ کے کھڑے ہوں گے، نعرہ لگائے، پرچم نبوی ساتھ لے کے جائے، قرآن و سنت کا نظام پاکستان اور جموں اینڈ کشمیر میں لانے کی خاطر ہم سب اکٹھے ہو کر آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ طوفان الاقصی، یہ عنوان بھی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اہل حق سے جڑے رہنا ہے۔ آج اگر مسجد اقصی جل رہی ہے، رو رو کر پکار رہی ہے مسجد اقصی کے پرشکوہ مینار امت مسلمہ سے کہ خدا را اپنے حکمرانوں کا انتخاب اگر کرتے ہو تو اسلام پسندو، اہل حق کا انتخاب کرو، مجاہد اور غازیوں کا انتخاب کرو۔ ایسا نہ ہو کہ 56 اسلامی ممالک کے حکمران آج جو مسلمانوں کے سروں پہ بیٹھے ہیں وہ مسلمانوں کے ترجمان نہیں ہے۔ مسجد اقصی صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں، مسجد اقصی صرف عربوں کا مسئلہ نہیں، بیت المقدس پوری امت مسلمہ کا قبلہ اول ہے، جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے 17 مہینے تک جس کو قبلہ بنا کے نمازیں پڑھی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، وہ امت مسلمہ کی ہے، وہ فلسطین والوں کی نہیں ہے، جس کے بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہا لأخرجن اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، میں یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے باہر پھینک دوں گا، نکال دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب صحابہ کرام پہنچ گئے، اپنی امانت ہاتھ لے لی، مسجد اقصی کا کنٹرول لے لیا، شام فتح ہو گیا، اس وقت کا صلیبی جرنیل اس نے شرط لگایا میں مسجد اقصی کی چابیاں صرف آپ کے امیر المؤمنین کو حوالہ کروں گا۔ تاریخ لکھتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تشریف لائے، مسجد اقصی کی چابیاں ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کو ان کی امانت دلوا دی، حوالہ کر دی۔ اس وقت سے لے کر خلافت راشدہ ہو، اموی عہد ہو، عباسی دور خلافت اور دور حکومت ہو، 1099 عیسوی تک مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ رہا، اور جب مسلمانوں میں کمزوری آ گئی اور فاطمی حکومت کے تعاون اور سہولت کاری سے صلیبی چڑھ دوڑے اور مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا، اس وقت صلیبی جرنیل مسلمانوں کی خون میں کڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ مسجد اقصی سے مسلمانوں کی میناریں گرا دو اور صلیب لٹکا دو، اور جا کے ان کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر میرا پیغام سنا دو کہ صلیبی اور مسیحیوں نے اپنی امانت آپ کی امت سے واپس لے۔ اس وقت جب نور الدین زنگی کو پتہ چلتا ہے مسلمانوں کا حاکم ہے، بے چینی اور اضطراب کی وجہ سے اس کو موت آتی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی آگے آ کر کمان سنبھالتا ہے، اس وقت سے لے کر لشکر کشی کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 1187 میں 88 سال تک صرف مسجد اقصی نے غلامی کا دور قبول کیا، اس پر غلامی گزری، اور 88 سال بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر جرار مسجد اقصی فتح کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو کامیابی سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی عام معافی کا اعلان کر کے لا تثریب علیکم اليوم فتح مکہ کی تاریخ دہراتے ہیں اور فرماتے ہیں کسی بھی صلیبی کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرنی ہے. صرف اتنا فرماتا ہے جا کے آج سے 88 سال پہلے صلیبیوں کے جرنیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جو پیغام سنانے کا کہا تھا، ایک مجاہد کو کہتا ہے جاؤ اور وہ صلیبی جرنیل کے قبر پہ کہو مسلمانوں نے اپنی امانت واپس لے لی. صلیب گراتا ہے، اس کو توڑتا ہے، اور پھر مسجد اقصی کی میناروں سے آذان گونجتی ہے. سلسلہ چلتا رہا خلافت عثمانیہ تک. خلافت عثمانیہ میں سن 1899 تک 1899 میں ایک یہودی تنظیم بنتی ہے، اور پھر اس یہودی تنظیم کا جو صدر ہے ہرٹزل، وہ اپنی طرف سے ایک پیغام بھیجتا ہے. سلطان عبد الحمید الثانی جو اس وقت کے خلافت عثمانیہ کے حکمران تھے، اس کے نام لکھتا ہے کہ ہم آپ کو 1500 ملین اس وقت کی کرنسی دینے کے لیے تیار ہے، صرف آپ اتنا کریں کہ ہمیں فلسطین میں مسجد اقصی کے ارد گرد اپنے لیے گھر خریدنے اور زمین خریدنے کی اجازت دے دے. سلطان عبد الحمید الثانی کے پاس جب پیغام پہنچتا ہے، خط پہنچتا ہے، خط کھولنے کے بعد اپنے وزراء کو سامنے بٹھا کر کہتا ہے یہودیوں کی طرف سے مجھے آفر ملی ہے، ہم آپ کو 1500 ملین روپے اس وقت کی کرنسی ہم آپ کو دے سکتے ہیں، صرف آپ ہمیں اتنی اجازت دے دیں کہ ہم یہاں پر یہودی اپنے لیے زمین خرید سکے. سلطان عبد الحمید الثانی اس کو واپسی جواب لکھتا ہے اور ایک تاریخی جملہ لکھتا ہے. فرماتے ہیں آج تک دنیا میں وہ کرنسی نہیں بنی جو میرے محبوب آقائے نامدار اور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے آنے والے خاک کی قیمت لگا دے. آج تک وہ کرنسی دنیا میں نہیں آئی. بہت کم قیمت بتائی ہے آپ نے، 1500 ملین. جس جگہ پہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا ہے، اس کے قدموں تلے، قدموں کے نیچے آنے والی مٹی 1500 ملین کے عوض میں بیچ دو یہودیوں پر، یہ نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں فلسطین اور مسجد اقصی سلطان عبد الحمید کی نہیں، فلسطین اور مسجد اقصی یہ خلافت عثمانیہ کی ملکیت نہیں. فلسطین اور مسجد اقصی قبلہ اول پوری امت مسلمہ کی میراث ہے اور اس کا اثاثہ ہے، اس کی ملکیت ہے. میرے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ میں امت کی امانت کو چند کوڑوں کے عوض بیچ سکوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اس کے خلاف یہودیوں کی منصوبے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور بالآخر 1909 میں اس کو معزول کیا جاتا ہے اور کمال پاشا آ کر وہ خلافت عثمانیہ کا باغ وہ سنبھالتا ہے، اور بالآخر 1924 میں کمال اتاتورک خلافت عثمانیہ کی تحریک کا اعلان کرتا ہے. اس دوران کمال پاشا اپنی خلافت اور دوری حکومت میں بھی یہودیوں کو فلسطین میں بسنے کی اجازت دیتا ہے، اور پھر جب پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے تو فلسطین کا کنٹرول فرانس سنبھال لیتا ہے. اس وقت کا برطانوی سیکرٹری خارجہ بالفور وہ فرانس سے فلسطین مانگتا ہے اور کہتا ہے ہم آپ کو کوئی اور خطہ دیتے ہیں، فلسطین کا کنٹرول ہمیں دے دے. بالفور کی اس درخواست پر فرانس فلسطین کو برطانیہ کے حوالہ کر دیتا ہے، اور پھر بالفور اپنی طرف سے جیوش کمیونٹی اور یہودی آبادی کے ساتھ ایک معاہدہ لکھتا ہے جسے آج بھی بالفور معاہدہ کہا جاتا ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے یہودی وہ فلسطین میں آباد ہو جائیں گے،
اس وقت سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پہلی جنگ عظیم کے بعد ہٹلر کے مار سے بھاگنے والے بزدل یہودی یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان حاکم اس وقت اتنے کمزور تھے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے. اس وقت جمعیت علماء ہند کے امیر اول مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ فلسطینی زمین یہودیوں کے ہاتھوں بیچنا حرام ہے. کسی نے اس طرف دھیان نہیں کی. بالآخر اس کا نتیجہ نکلا 1948 میں جب یہودی وہاں پر آباد ہو گئے. اب پاکستان بھی قائم ہوا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کے بارے میں ایک ناجائز ریاست ڈکلیئر کرنے کا اعلان بھی کیا تھا. اس وقت اقوام متحدہ میں جو پہلی ریزولوشن آتی ہے وہ یہی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر کے یہودیوں کے لیے ایک مستقل ریاست کا اعلان کرتی ہے، اور اس کے بعد 2 اسٹیٹ پالیسی کے تحت وہاں پر یہودی اسرائیل میں بستے ہیں اور مسلمان فلسطین میں بستے ہیں. اس وقت سے یہ کشمکش جاری ہے آج تک. ابھی جو حال ہی میں طوفان الاقصی کے نام سے تحریک اٹھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، مجبور ہو کر وہ میدان میں نکلے ہیں. مزید ان سے غلامی برداشت نہیں ہوئی تھی. غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں میں تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زوری بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی ہے شمشیریں. فلسطینی اٹھتے ہیں، حماس اٹھتی ہے، عز الدین القسام کے مجاہدین وہ عقاب بن کر جھپٹ پڑتے ہیں یہودیوں پر، اور اپنی آزادی کے لیے وہ جدوجہد اور تحریک میں تیزی لاتے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ 2.25 ارب مسلمان قبرستان کا منظر پیش کر رہے ہیں. کوئی ان کا فریاد سننے والا نہیں. اسرائیلی وہ عام آبادیوں پر بمباری کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، جلاتے ہیں. کوئی ان کا فریاد سننے والا نہیں. امت مسلمہ آج وہ گونگی بہری، آپ کیا کچھ کہیں ان کو، بول نہیں سکتے اپنے ان مظلوم فلسطینیوں کے حق میں. اس طرح کے مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک گھر پر بمباری ہو جاتی ہے، سارے لوگ ملبے کے نیچے دب جاتے ہیں. ملبہ نکالتے ہوئے 2-3 دن گزر جاتے ہیں. ایک بچی نکلتی ہے ملبے سے. نکلتے وقت اس کے سامنے کیمرہ ہے، اس ویو کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اس بچی کا چہرہ گرد و غبار میں ڈھکا ہوا ہے. میں نے وہ ویڈیو دیکھی، رات کو نیند نہیں آ رہی تھی. بچی امت مسلمہ کے نام صرف ایک جملہ میں ایک پیغام بھیجتی ہے، ننھی سی معصوم پری. وہ کہتی ہے سأخبر اللہ بكل شيء، میں اللہ کو یہ سب چیزیں بتاؤں گا، میں اللہ کے ہاں جاؤں گا. مسلمانوں، آپ ہمیں دیکھ رہے تھے، یہ آپ کا 70 لاکھ ریگولر آرمی، یہ آپ کی اسلامی نظریاتی وحدت کہاں پر چلی گئی؟ الکفر ملت واحدہ. فلسطین میں عملی میدان میں پوری ملت کفر اکٹھی ہوئی ہے. آپ کہاں پر ہیں؟ ایک حکمران مسلمان حکمرانوں میں سے آج تک فلسطین نہیں گیا. ان بیچاروں کے سروں پہ ہاتھ تو رکھیں. دنیا میں ان کے لیے کوئی بولنے والا نہیں. ایک بزرگ جس کے گھر پر بمباری کے نتیجے میں 13 لوگ شہید ہو گئے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، بچیاں بھی ہے، 13 لاشیں پڑی ہوئی ہے. وہ آ کے کھڑے ہو کر کہتا ہے، ایھا الارواح، ارواح الشہداء، اے شہداء کے ارواح، میری ایک پیغام ہے.
بلغوا عنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ان امتک قد ترکتنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا پیغام پہنچائیے گا. آپ کی امت نے ہمیں تنہا چھوڑا, ہم تنہا اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک بچی, سارا گھرانہ شہید ہوا, وہ بچی بچ گئی. آکے کھڑے ہو کر اپنی ماں کے سرانے بیٹھ کر کہتی ہے, ماں مجھے کیوں یہاں پر چھوڑ, تو مجھے بھی بلا دیتے جنت کو, میں بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہوتی. اللہ اکبر. کیسے کیسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. پوری امت مسلمہ خاموش, کوئی بولنے والا نہیں ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ 56 اسلامی ممالک کے سربراہان خود جا کر مسجد اقصی میں نماز پڑھتے, ملت کفر کو یہ پیغام دیتے, آپ اگر ہمارے مظلوم فلسطینیوں کو مارتے ہو, ہم ان کے تحفظ کے لیے متفق اور متحد ہے. یہ مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول ہے, ہم اس کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہیں. کسی کو یہ توفیق نہیں. محمد بن سلمان کو جانا چاہیے تھا, طیب اردوغان کو جانا چاہیے تھا, وہ ایران کے سپریم لیڈر کو جانا چاہیے تھا, وہ ملائیشیا کے مہاتیر محمد کو جانا چاہیے تھا. کوئی نہیں گیا. امت مسلمہ سے اگر ایک مجاہد ان سے یکجہتی کے لیے گیا ہے, وہ پاکستان سے گیا تھا, اور اس کا نام ہے حضرت مولانا فضل الرحمان. کس کے سامنے روئے ہم؟ کشتی نہ رہی, ساحل نہ رہا, ساحل کی تمنا بھی نہ رہی. یہ پوچھنے والے ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا. اے موج حوادث ان کو بھی 2-4 تپیڑے ہلکے سے, جو لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظام کرتے ہیں. اپنی عیاشیوں میں مصروف حکمرانوں, یہ سن لو, مسجد اقصی نہیں بچے گی, خدا کی قسم آقا کسی بھی نہیں بچے گا. اور وہ صرف اس وجہ سے مسلمانوں کے حکمران کون بنتے ہیں؟ جو امریکہ کو منظور ہوتے ہیں. جو امریکہ کو منظور نہیں, وہ مسلمانوں کے حاکم نہیں بن سکتے. ثورۃ العرب کے نام سے, عرب سپرنگ کے نام سے پچھلی دہائی میں جو تحریک اٹھی, عرب دنیا میں جو اٹھنے والے لوگ تھے ان سب کو کچل دیا. اپنے لوگ لائے, بڑی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں. مصر میں جب اسلام پسندوں کی حکومت آ گئی, حکومت کو گرا کر سیسی کو لائے, جن کا سسرال یہودی ہے. آج مصر پر جو حکمران ہے ان کے اپنے لوگ ہیں. فلسطین کے ساتھ جو بارڈر ہے اس پر کنکریٹ کا دیوار بنایا ہے. کسی بھی فلسطینی کو اس طرف کے مسلمانوں سے, خواہ وہ مسلمان کتنے بھی دینی جذبات رکھتے ہو, اپنے فلسطینی بھائی کو پانی بھی نہیں پلا سکتے. کیوں؟ حکمران دین دشمن ہے. اب سمجھ میں آ گئی یہ بات. کون ہمیں سمجھاتا ہے؟ یہ علماء اور اچھے لوگ اور سیاست ان کا کام نہیں. بابا سیاست اچھے لوگوں کا کام نہیں تو کن کا کام ہے؟ گھر کے لیے آپ کسی کو بڑا منتخب کرتے ہو, اپنے لوکل محلے کی کسی تنظیم کے لیے آپ صدر اور چیئرمین کا انتخاب کرتے ہو. کیا ترجیحات ہوتی ہے اس وقت؟ یہی ترجیحات ہوتی ہے, بندہ امانتدار ہونا چاہیے, دیندار ہونا چاہیے, تگڑا ہونا چاہیے. تو پھر اس امت کے لیے کیوں اس طرح کے حکمران آپ نہیں چناتے؟ یہ یہودیوں کا پروپیگنڈا ہے. علماء کا سیاست سے کیا کام ہے؟ مجھے علماء بہت پسند ہوتے ہیں لیکن سیاسی علماء پسند نہیں ہوتے. بابا یہ تو سمجھا دو, سیاسی علماء پسند نہیں تو جو انبیاء سیاستدان تھے,
جو انبیاء حاکم تھے آتیناہ حکما و علما، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان پر اپنی یہ احسان جتلائی ہے، میں نے آپ کو حکومت بھی دی، میں نے آپ کو علم بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، ترمذی شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام اپنی امت کے سیاستدان ہوا کرتے تھے۔ لفظ تسوسو یہ عربی کا لفظ ہے، سیاست عربی کا لفظ ہے، حدیث میں آیا ہے سائس سیاستدان کو کہا جاتا ہے۔ ذرا یہ مجھے سمجھا دو، سیاسی عالم تو تجھے پسند نہیں، ذرا یہ سمجھا دو سیاسی نبی پسند ہے یا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاستدان نہیں تھے؟ ریاست مدینہ کا حاکم کون تھا؟ پھر خلفائے راشدین کون تھے؟ خلافت راشدہ یہ کوئی فرضی وہمی تصور اور تخیل کا نام نہیں، یہ ابوبکر صدیق کی خلافت اور حکمرانی کا نام ہے، یہ عمر فاروق کی حکمرانی کا نام ہے، یہ عثمان ذو النورین کی حکمرانی کا نام ہے، یہ علی المرتضیٰ کی حکمرانی کا نام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بھی تو سیاستدان تھے، پھر ابوبکر صدیق بھی تو سیاستدان تھے، وہ بھی تو حکمران تھے، تبھی تو امت متحد اور متفق تھی، تبھی تو امت بے سہارا نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ہے ان القرآن والسلطانۃ امان، قرآن اور سلطان، قرآن اور سیاست اور حکومت یہ اس طرح ہے جس طرح دو بھائی ایک ماں کی پیٹ سے ایک وقت میں جنے ہو، تو ان دو بھائیوں کی طرح ہے، اتنا قریبی رشتہ ہے سیاست اور قرآن کا۔ اور پھر فرماتے ہیں فالقرآن اسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم یہ بنیاد ہے، یہ عمارت ہے، والسلطان حارس، اور اس پر جو حکمران ہوگا زمین پر وہ اس کا چوکیدار ہوگا، اس کا پہرےدار ہوگا۔ قرآن کریم کو بغیر پہرےدار کے توڑ کے رکھا ہے تو یہی تو اثر ہوگا۔ ما لا اس لہ یہدم ما لا حارس لہ یزیع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں۔ میں علماء سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے کچھ علماء کرام وہ دلوں میں ان کا خوف ہوتا ہے، میں سیاست کی بات کروں گا لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات سے 9 دن پہلے جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء ہند کی دوسری کانفرنس میں شریک ہے، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہمارے کچھ نادان دوست مسجد اور مدرسہ میں پڑھنے پڑھانے کو ہی دین اسلام کی کافی خدمت سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام ایک کامل اور مکمل ضابط حیات ہے، اس میں عقائد بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہے، اس میں اخلاقیات بھی ہے، اس میں معیشت بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں حکومت بھی ہے، اس میں خارجہ پالیسی بھی ہے، اس میں داخلہ پالیسی بھی ہے۔ جمیع العلم فی القرآن، لیکن یہ آپ علماء اور خطباء کن کے سامنے یہ باتیں کرتے ہو؟ دستور بھی ہے، منشور بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تہذیب بھی ہے، قرآن میں پنہا سب کچھ ہے، قرآن سے باہر کچھ بھی نہیں، صرف لوگوں کو اس طرح بتاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ جو ہمارے دوست اس طرح کرتے ہیں اور قرآن کو، اسلام کو محدود کر کے صرف عقائد اور عبادات تک محدود کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام کے ماتھے پہ بدر مادار ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ حضرت شیخ الہند کے الفاظ ہیں۔ اور پھر فرمانے لگے کئی دفعہ میں سجدوں سے منور چہروں کو دیکھتا ہوں، میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن میں جب ان کے سامنے کہتا ہوں کہ آ جاؤ اور اللہ کے دین کے غلبے کی اس تحریک میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، حضرت شیخ الہند نے فرمایا ان صوفیوں بزرگوں کے چہروں پر ایک خوف سی طاری ہو جاتی ہے، وہ خوف اللہ کا نہیں، وہ غیر اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ غیر اللہ کے خوف کو دل سے نکالنا چاہیے۔ غازی نبی کے غازی وارث، مجاہد نبی کے مجاہد وارث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بھی تھے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہماری محنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد بھی تھے، نبی الرحمت و رسول الملاحم، جہاد کفر کے سامنے سینہ سپر ہو کر جہاد کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدرس بھی تھے، وعشت معلما،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلح بھی تھے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو نافذ کرنے والے بھی تھے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ منصب اس کو بتایا۔ میں علماء کرام دوستوں سے دستبستہ درخواست کرتا ہوں، بالخصوص جو اپنی نسبت دیوبند سے جوڑتے ہیں، سیاسی علماء کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ جب تم کہتے ہو کہ میں سیاست میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھنا چاہتا، تو ذرا اپنے سند حدیث کو دیکھو، شیخ الہند کا نام نہیں ہے اس میں، مفتی کفایت اللہ دہلوی کا نام نہیں ہے اس میں، سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں ہے اس میں۔ کس چیز سے چڑھ ہے؟ اپنے اکابرین کو نہیں دیکھتے؟ ہمارے اکابرین نے سیاسی میدان میں اس خطے کو ایک سیاسی جماعت دی ہے جس کا نام ہے جمعیت علماء۔ یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا، آج سے 1 صدی پہلے مفتی کفایت اللہ